نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے بآواز بلند درود پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا جد معین الدین۔ صدر مجلس رونق محفل پربردہ آغوش ولایت نور نظر حضور قبلہ عالم سیدی و مرشدی و مولائی قبلہ الحاج صاحبزادہ والا شان پیر سید حافظ اسیب اجاد بخاری دامت برکاتہم القدسیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ بیت شریف، تمام معزز و مکرم برادران طریقت اور اہل اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلا تاہیر چونکہ اتنے سریلے لوگوں کے بعد اور اتنے لمبے کھلے گلے والوں کے لوگوں کے بعد ہم جیسے بندے کا بولنا مشکل معاملہ ہوتا ہے۔ حکم کی ایک تعمیل ہے، اسی چیز کو میں آگے لے کے بڑھتا ہوں۔ علامہ صاحب بیان فرما رہے تھے ختم نبوت کے حوالے سے جو آج کل ہمارے حالات بنے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے یہ آیت آپ نے بارہا سنی ہے جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اور آپ خاتم النبیین ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، اور ہر مسلمان کا جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، اس کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد کسی نبی کا تصور، بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کوئی بندہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے رسول کلیم کی نبوت کے بعد، اور وہ کہے کہ میں اس پر دلائل پیش کرتا ہوں، اس پر ثبوت پیش کرتا ہوں، فرمانے لگے جو اس سے دلائل طلب کرتا ہے یا اس کے دلائل کو تسلیم کرتا ہے، طلب کرنے والا بھی کافر، سننے والا بھی کافر۔ چونکہ جب اللہ نے فرما دیا ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد نبی نہیں آ سکتا، آپ خاتم النبیین ہیں، اور خود حضور نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ مزید آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، اور اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق ہوتا۔ یہ حدیث بیان کرتے ہوئے علماء تطبیق فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، یہ اور تصدیق ہو گئی کہ یقیناً حضور کے بعد نبی کا تصور رکھنا یا کرنا یہ کفر۔ اور تاجدار گولڑا حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تاریخی فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں جو بندہ بھی جس حال میں بھی ختم نبوت کے لیے کام کرتا ہے اس کی پشت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں میں حج پر گیا، میرا خیال بنا کہ اب میں صرف کوئی اور کام نہیں کروں گا، حضور کے قرب و جوار میں رہوں گا، مدینہ شریف میں رہوں گا۔ بارگاہ رسالت میں عرضی پیش کی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی خدمت میں ہی عمر گزارنا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میر علی شاہ واپس ہندوستان چلا جا، واپس ہندوستان چلا جا، ہندوستان میں ایک بد فتنہ پیدا ہونے والا ہے،
اور اتنا بد فتنہ ہے کہ وہ اپنے لفظوں کی کینچی سے اللہ کے فرمان کو اور میرے فرمان کو کاٹے گا، کترے گا، اور تو اگر وہاں کچھ بھی نہ کرے گا، تیرا وہاں بیٹھے رہنا بھی اس فتنے کی سرکوبی کے لیے کافی ہوگا۔ اور پھر وہ بیٹھا نہیں مردے درویش، اس نے خانقاہ سے نکل کر رسم شبیری ادا کی۔ پھر پیر میرے علی شاہ صاحب فرماتے ہیں میں ایک رات سویا مدینے میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب صفہ والے چبوترے پر تشریف فرما ہے، اور ایک بندہ حضور علیہ السلام کی طرف کانڈ کر کے بیٹھا۔ میں حیران رہ گیا کہ یہ کون بد باطن ہے، یہ کون بے حیا انسان ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پشت کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو حضور نے فرمایا میرے علی شاہ یہ غلام احمد قادیانی ہے، غلام احمد قادیانی ہے، اور یہ اتنا بد ہے کہ اس کی حیا اور شرم کا عالم دیکھ کے میری طرف پشت کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ جاؤ واپس چلے جاؤ، وہاں جا کر میری ختم نبوت کے لیے کوشش کرو۔ الحمدللہ تعالی علامہ صاحب پہلے بیان کر چکے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے پاکستان کے علماء اور صوفیاء نے اس انداز میں اس فتنہ قادیانیت کو جڑ سے کھیڑا کہ وہ آج تک اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکا۔ صاحبزادہ فیض الحسن آل مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے او بدبختوں کچھ حیا کرو، کچھ شرم کرو، مرزے میں کوئی ایک چیز تو بتاؤ جو نبیوں والی ہے۔ نبی کی شان ہے کہ اپنے دور میں اللہ کے بعد نبی سے بلند ہستی کوئی نہیں۔ نبی جس دور میں ہو، جس زمانے میں ہو، جس علاقے میں ہو، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والوں کا یہ ایمان ہے کہ آدم سے لے کر جناب رسول اللہ تک ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے۔ اور یہ نبی کی شان ہے کہ اپنے دور میں سب سے خوبصورت بھی ہوتا ہے، سب سے اعلیٰ خاندان میں بھی ہوتا ہے، اس کے والدین جیسا کوئی کسی کے والدین نہیں ہوتے، جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوے لوگوں سنو، کائنات میں اللہ جل شانہ نے سب سے بلند ترین جگہ مدینہ کیا رکھی؟ مکہ نہیں کہا، کیا رکھی؟ مدینہ۔ اور مدینہ کی دھرتی پہ اللہ نے میرے خاندان کا بسیرا کیا، اور میرا خاندان وہ ہے کہ آدم سے لے کر جناب سیدنا عبداللہ کی ذات مقدس تک، اور جناب حفصہ سے لے کر جناب سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کی ذات تک ہر ایک پاک سے پاک۔ اور میرے ابا و اجداد میں کوئی نبی تھا یا نہیں تھا، نبی تھا یا نہیں تھا، لیکن اپنے دور کے تمام خاندانوں میں سے بلند خاندان، بلند مرتبے والا تھا، اور ایسا بلند خاندان، ایسا بلند مرتبہ خاندان کہ حضور فرماتے ہیں میرا خاندان وہ خاندان ہے، میرا شجرہ وہ شجرہ ہے، وہ پاک شجرہ ہے، سارے شجرے ختم ہو جائیں گے، قیامت والے دن بھی میرا شجرہ ختم ہے، میرا نسب ختم نہیں ہوگا۔ اور حضور علیہ السلام یہ حدیث ہے ہر نبی اپنے دور میں بلند شخصیت کا مولک ہو۔ صاحبزادہ فیض الحسن آل مہاروی صاحب نے آکھنا اور بدبختوں کو ایک نشانی تے دسو مرزے کے نبی والی، پہلے نمبر تے تھے کون ہے؟ ہاں ہاں کیے بولو یار کیے، دوجے نمبر تے انہوں تمیز ہی نہیں، ایو جی کتاباں چ لکھے انہوں تمیز ہی نہیں کہ اگے گڑ پہ ہے کہ وٹوانی کرنے والا ٹھیلا پہ ہے۔ یہ ہے نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا در مصطفیٰ سے ہٹ جانے کی بات۔ اعلیٰ حضرت فاضل پرویز جو در یار سے پھرتے ہیں، جو در یار سے پھرتے ہیں وہ دار بدار خوار پھرتے ہیں۔ ارے وہ نبی کہلایا، برطانیہ نے اس کو بنایا، جو کچھ بھی کیا، لیکن اتنا کچھ ہونے کے باوجود محمد مصطفیٰ کے ادنا سے غلاموں نے اس کو جوتی کی نوک پر بھی نہیں۔ آخری بات سناتا ہوں، مرزے نے اشتہارات میں دعوے کیا، آج بھی تاریخ میں مل جاتے ہیں، اس کی کتابوں میں خط لکھا ہوتے ہیں، آج بھی وہ خط میرے منیر میں موجود ہے، 160 علماء اور مشائخ کو۔ اس کا پنجابی ترجمہ ہوتا ہے کیا ہے؟ انہیں کہا بھی گل سنا، پاکستان پنجاب دے وچ پیرانے عظام نے جنہاں دے تکبر تے غرور نال پیر زمین تے نہیں لائے،
علماء نے جنہاں دے علم دا بلند بانگیدہ دعویٰ کہ کسی شہر نو خاطر کی نہیں لے ہوندے کوئی نکل کے میرے مقابلے دے آدھے پنجہ دسان جو نے پیر میرے رشاہ صاحب حاجہ غلام فرید کوٹ مٹر حاجہ قمرالدین سیالوی انہاں لوگوں نے نا مینشن کیتے لیکن الحمدللہ جب بھی اہل سنت پر کوئی وقت آیا ہے بزرگان دین نے اپنے خون کی آبیاری سے اس کو بچایا اور ان کی نگاہ کرم سے ان کے لطف و کرم سے ان کی برکتوں سے ان کے فیضان سے پاکستان قائم ہے تو بزرگان دین کا صدقہ قائم ہے آج میں آپ کو تریحی حقیقت بتاتا ہوں برے صغیر پاک و ہند میں سب سلسلے مہمان سلسلے طریقت سب سلسلے مہمان سلسلے ہیں صرف سلسلہ چشتیہ حاجگان چشت اہل بہشت کا سلسلہ ایسا ہے جو میزبان سلسلہ ہے اور حاجہ معین الدین کی ایک نگاہ ناز سے 90 لاکھ ہندوؤں نے اسلام قبول کیا کتنے لوگوں نے 90 لاکھ ہندوؤں نے اسلام قبول کیا ہے اور حالت یہ ہے بزرگان دین نے لکھا ہے کہ دو نظریہ پاکستان کے سب سے پہلے بانی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی ذات پاک تو ان بزرگوں نے جب کٹ کیا تو پیر میرے علی شاہ صاحب کو اپنا قائد بنایا کہا جی مرارے پاکستانے نو پتہ نہیں میرے دن چ نام نہیں آ رہا کوئی پارک نہ دیتا جاندہ اتھے جمع وہ مرزا آ کے مناظرہ کرے موبائلہ کرے وہ مرزے نے کئی شرطہ رہے انہیں جی کرو قرآن دی تفسیر لو تو پیر میرے علی شاہ صاحب نے فرمایا وہ کانے نبی تقریرہ کر دے نبی تحریرہ نہیں کر دے نبی کی زبان وحی خدا ہوتی ہے نبی کی زبان پر رب قدوس کا کلام بولتا ہے نبی تحریریں نہیں لکھتا نبی منشی نہیں ہوتا نبی وحی خدا کا حامل ہوتا ہے چلو جی یہ بھی گل مکین کار ہو گیا اے جی ایک کوڑ دا مریض لے انہیں پھوک مارے مرزا بھی دمیر علی شاہ بھی جڑا جدے کو ٹھیک ہو گیا اللہ اکبر علامہ صاحب سید عبدالجبار غزنوی اہل حدیث عالم اس کو روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں ہم نے دیکھا پیر میرے علی شاہ صاحب کہنے لگے ہوئے گال سوڑو پانے آؤں اسی طرح آپ نے کہا میانی صاحب قبرستان چلتے ہیں جس قبر پر تو ہاتھ رکھے گا میرے علی شاہ اس قبر کے مردے کو مصطفیٰ کا غلام ہوگا اور تو کوڑ کے مریدوں کی بات کرتا ہے محمد عربی کے غلام کو اللہ نے یہ طاقت عطا فرما رکھی ہے یہ جرت عطا فرما رکھی ہے یہ کرم ہے غوث کے فرزند کو اور یہ فضل ہے حاجہ معین الدین کے منگتے پر جس مردے کی قبر پر ہاتھ رکھے گئے میں اس کو زندہ کروں گا میں تو نبی کے غلاموں کا غلام اور تو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے آمد وہ سید عبدالجبار غزنوی اہل حدیث بہت بڑے عالم ہوئے فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ میرے علی شاہ صاحب کی زلفیں بھی جلال میں کھڑی ہیں میں نے آگے ہاتھ باندھ کر کہا ہے میرے علی شاہ اہل بیت ہونے کی لاج رکھ اتنا جلال میں نہ فرمایا میرے علی شاہ فرمایا شاہ صاحب جس وقت میں نے یہ دعویٰ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک میرے سر اقدس پر فرمایا میرے علی شاہ یہ جتنے تم حجرہ نشین لوگ حجروں سے نکل کر اپنی عبادت اور عیادت چھوڑ کر میری نبوت اور رسالت کی عظمت کے لیے یہاں آئے ہوں جاؤ قیامت کے دن میں تمہارے مانگنے والوں تمہارے ماننے والوں کی بھی خیر کا ذمہ دار دوستان مکرم آج کی ہماری یہ نوجوان نسل اس کو عقیدہ ختمہ نبوت پر پورا عبور ہونا چاہیے علم ہونا چاہیے کہ یہ ختم نبوت کیا ہے ٹھیک ہے اور اس پرفتن دور میں اس عقیدے کی کیا اہمیت ہے الحمدللہ علامہ صاحب ان کے عقیدے محفوظ رہ سکتے ہیں جنہوں نے ہاتھ کسی شیخ حامل کے ہاتھ میں شیخ حامل بھی ہو کامل بھی ہو فاضل بھی ہو افضل بھی ہو اور اس کا صرف ایک ہی مشن ہو وہ کیا دنیا سے توجہ ہٹا کر در مصطفیٰ پر الحمدللہ تعالی ایک صوفی محمد الیاس صاحب کے علاقے میں ایک صوفی الیاس یہ میرے شیخ کے غلاموں کی ایک جھلک شیخ کے غلاموں کی ایک جھلک ہے کہ مسجد میں بھی گلی میں بھی اس شیخ کی نسبت کا صدقہ اس کے دست کرم کا صدقہ اللہ نے عزت بھی عطا فرمائی زندگی ہو تو حضور قبلہ عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے مرنا بھی چنگے آندہ تھے جیونا بھی چنگے
مرنا بھی چنگیاں تھا تے جیونا بھی چنگیاں تھا. اور ساتھ یہ آپ ارشاد فرمایا کرتے جو ان کے سنگ لگ جاتے ہیں ان کا مرنا جینا بھی کمال ہی ہوتا ہے. یہ صوفی صاحب کی نسبت ہے اور یہ مرشد کا کرم ہے کہ آج ہم یہاں بیٹھے ذکر رسول اور اللہ کے پیارے بندو کا ذکر کر رہے ہیں. اور کرم ہم پر یہ ہے کہ اللہ نے اپنا اور اپنے رسول کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. گھر بھی اپنا چنا, جمعے کا مقدس دن چنا, اور سب سے بڑی بات کہ آل رسول کو چنا ہماری سرپرستی کے لیے. اللہ جل شانہ ہماری ان نسبتوں کو, ان محبتوں کو, ان پیار کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور آپ جتنے دوست آئے ہیں ان سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور صوفی صاحب کے اللہ درجات بلند کریں, اور ان کی اولاد کو, ان کے متعلقین کو اسی طرح حضور کے میلاد سے, حضور کی اولاد سے سچی سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.